ہیلو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے ہمارے لیکچرز۔ یہ چھٹا لیکچر ہے، اس میں ہم بات کریں گے بھارت کا کیا کردار تھا بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے پارٹیشن کے ٹائم۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ 4 اگست 1947 کے جو معاہدہ قائمہ ہوا تھا، یعنی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، جو پاکستان کی اور کلات کی لیڈرشپ کے درمیان ہوا تھا، یعنی خان آف کلات کے درمیان، اس کے بعد بھارت کو بھی اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی، یعنی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، یعنی کہ بلوچستان جیسا ہے ویسا ہی رہے گا آزاد ریاست کی حیثیت سے۔ اور اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ دلی میں آزاد کلات ریاست کی تجارتی ایجنسی، یعنی ٹریڈنگ ایجنسی جو ہے وہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن نہرو نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی طرف سے یہ افواہ اڑائی گئی نومبر 1947 میں کہ خان آف کلات جو ہے وہ بھارت اور افغانستان سے مرجر کے مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی اس میں ضم ہونے کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد بات تھی۔ مارچ 1947 میں، یعنی اس سے پہلے، خان صاحب جو تھے کلات کے خان، انہوں نے سمند خان کو نامزد کیا کہ وہ کانگریس کی کمیٹی سے مذاکرات کریں اور کانگریس کی قیادت کے سامنے کلات کا مقدمہ پیش کریں۔ سمند خان جو ہے یہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ممبر تھے، تو اس لیے ان کو نامزد کیا گیا، ان کو دلی بھیجا گیا۔ جواہر لال نہرو نے کلات کی آزاد حیثیت تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نہرو ماؤنٹ بیٹن سے ملا ہوا تھا؟ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشمیر کے معاملے میں بھی ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو آن بورڈ لیا ہوا تھا؟ کیونکہ کیا وجہ تھی کہ بھارتی فوجیں جو پاکستان کو شکست دے رہی تھیں 1947 میں، اور اس پاکستانی فوج پسپائی اختیار کر رہی تھیں، لیکن مغربی جموں کے علاقے اور گلگت بلتستان جو ہے اس کو بھارت نے آزاد نہیں کروایا اور ان کو پاکستان کے قبضے میں ہی رہنے دیا، اور بھاگ کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل چلے گئے نہرو، اور وہاں سے انہوں نے سیز فائر کی درخواست دی، جس کے بعد سے آج تک یہ سیز فائر ہے اور یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ غوث بخش بزنجو جو ہے یہ صدر تھے کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے اس وقت۔ انہوں نے مولانا ابو الکلام آزاد سے ملاقات کی، یہ دلی گئے، اور مولانا ابو الکلام آزاد جو ہے یہ اس وقت صدر تھے کانگریس کے۔ تو آزاد نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بلوچستان کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہا، اور 1876 کے معاہدے کے تحت یہ آزاد تھا، لیکن مولانا آزاد کی رائے یہ تھی کہ بلوچستان کی آزاد ریاست جو ہے یہ قائم نہیں رہ سکتی، اور بالآخر اسے برطانیہ کے تحفظ میں جانا پڑے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو برٹش پروٹیکٹوریٹ بنانا پڑے گا، اور جو خان آف کلات نے مولانا آزاد سے مدد مانگی تو مولانا آزاد نے اس سے معذرت کر لی۔ 27 مارچ 1948 کو ایک اور ڈرامہ بازی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آل انڈیا ریڈیو ایک پریس کانفرنس کا ذکر وہاں سے ہوتا ہے، آل انڈیا ریڈیو سے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وی پی میمن جو ہے انہوں نے خطاب کیا ہے اور دلی میں، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ وی پی میمن نے دعویٰ کیا ہے کہ خان آف کلات بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور سرکار پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن سرکار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خان آف کلات کو 9 بجے صبح آل انڈیا ریڈیو کی خبروں میں اس کا پتہ چلتا ہے، وہ سنتے ہیں تو وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بے بنیاد اور من گھڑت خبر تھی۔ یہاں سے ایک نئی افواہ جاری ہوتی ہے کہ خان آف کلات نے غصے میں آ کر جناح کو اطلاع دی کہ پاکستان سے ہم علاقے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ غصے میں آ کے انہوں نے جناح کو کیسے اطلاع دی، ٹیلی گرام بھیجی، ٹیلی فون کیا، نمائندہ بھیجا، اس کی کوئی دستاویزات، کوئی مراسلہ، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 29 مارچ کو 1948 میں بھارتی کابینہ کی میٹنگ کے جو منٹس ہیں، جو وہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی اس میں کارروائی میں کیا کیا ہوا، اس میں میمن کے بیان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے
نہرو نے آئین ساز اسمبلی میں بیان دیا کہ وی پی میمن کے ایک جو کمنٹس تھے، ان کی جو بات تھی، اس کو آل انڈیا ریڈیو نے غلط رپورٹ کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسی وی پی میمن نے بات نہیں کی کہ بلوچستان جو ہے وہ بھارت پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہی لگتا ہے کہ شاید وجہ ہے کہ جب پاکستان نے قبضہ کیا تو اس وقت 28 مارچ 1948 کو، تو اس وقت بھارت نے اس قبضے کی کوئی مخالفت نہیں کی، کیونکہ جو کانگریس پارٹی کے لیڈر تھے وہ آلریڈی نمبر 1 وہ بلوچستان کو بھارت میں شامل کرنے کے نہ حق میں تھے اور نہ ایسی کوئی ان کے ساتھ درخواست کی گئی تھی۔ نمبر 2، وہ برٹش کا جو اس وقت کا ورلڈ آرڈر طے پا رہا تھا اس کے اندر ملوث تھے، شامل تھے، اس کا حصہ تھے۔ لہٰذا اس وقت کی کانگریس کو صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ جی وہ بڑی انہوں نے آزادی حاصل کی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہندوستان کو آزادی کانگریس نے یا گاندھی نے دلوائی، یا برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں اتنا اپنے آپ کو پھیلا چکا تھا، اتنا وہ وسیع ہو چکا تھا کہ اور اتنا تھک چکا تھا جنگ میں کہ اس کے لیے اب جو نوآبادیات تھیں، ان کی کالونیز تھیں، ان پہ اپنا قبضہ رکھنا جو ہے وہ منافع بخش نہیں رہا تھا، اور انہوں نے اسی میں غنیمت سمجھی کہ ان کو ہم چھوڑ کے تو واپس آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے آپ کے سامنے ہے، قرضوں کی شکل میں اور معاہدوں کی شکل میں، اور مختلف IMF اور ورلڈ بینک اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی شکل میں کس طرح سے پھر انہی کامن ویلتھ کنٹریز کو اور نوآبادیات کو دوبارہ سے آج تک اپنی انہوں نے غلامی میں جکڑا ہوا ہے اور اپنے سہولت کار پیدا کی ہے سارے ملکوں میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ریفرینڈم کی طرف۔ ریفرینڈم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جون 1947 میں ہوا، یعنی یہ پاکستان کے قبضے سے پہلے، اور وہ سارا جو میں نے بتایا آپ کو وی پی میمن اور ان لوگوں کی پریس کانفرنس رپورٹ ہوئی، اور اس سے پہلے جون 1947 میں انگریزوں نے انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت بلوچستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ریفرینڈم کا انعقاد کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ریفرینڈم تھا یہ بھی صرف ان علاقوں تک محدود تھا جو برطانیہ کے نامزد قبائلی جو قبائلی سرداروں کی کونسلیں تھیں ان تک محدود تھا، اور شاہی جرگہ اور پھر کوئٹہ میونسپیلٹی، یعنی کہ یہ ایسا نہیں تھا جس میں سب لوگ عوام ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس کے اندر برطانیہ کے نامزد کردہ جو کونسل ٹرائبل کے بزرگ تھے، ایلڈرز تھے، اور شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپیلٹی، ان کو اجازت ملی کہ یہ ریفرینڈم میں حصہ لیں گے، اور یہ طے پایا کہ 30 جون 1947 کو ریفرینڈم ہوگا۔ لیکن یہ ریفرینڈم ایک دن پہلے منعقد کر لیا گیا، ہونا یہ 30 جون 1947 کو چاہیے تھا، لیکن ایک دن پہلے بلا لیا گیا 29 جون 1947 کو، اور صرف 8 نمائندے اس میں شامل ہوئے اس ریفرینڈم میں۔ ٹوٹل 55 نمائندے تھے، 55 نمائندوں میں سے 43 یعنی 43 کا تعلق شاہی جرگے سے تھا، 12 کا کوئٹہ سے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو 55 میں سے صرف 8 لوگ شریک ہوئے۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ جرگہ نے ووٹ دیے بھی کہ نہیں دیے، اور آج تک یہ معاملہ متنازع ہے، اور یہ دعویٰ کہ جرگہ نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالے کہ نہیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پھر میں آپ لوگوں کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی طرف اور یہ ریاست جموں کشمیر کی طرف لے کے جاؤں گا کہ 4 اکتوبر کو بھی لاہور میں آزاد کشمیر کی ایک عبوری حکومت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ حکومت کا اعلان بھی متنازع ہے۔ اس کے صدر غلام نبی گلکار تھے، اور رضا ابراہیم کو اس کا وزیر اعظم بنایا گیا،
اور پھر 24 اکتوبر کو دوسری عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا جموں کشمیر کی پلندری میں، اور یہ سردار ابراہیم کی قیادت میں ہوا۔ اچھا، 29 جون کا جو یہ 1947 کا بلوچستان کا ریفرینڈم تھا، دراصل برٹش اور مسلم لیگ کی سازش تھی بلوچوں کے خلاف، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس ریفرینڈم میں بلوچستان یعنی برٹش بلوچستان بشمول لیز شدہ علاقے اور قبائلی علاقے جو آئینی طور پر کلات کی ریاست کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، متنازع طور پر 15 اگست 1947 کو پاکستان میں شامل کر دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یاد رہے کہ شاہی جرگہ میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ برٹش سرکار کے نامزد لوگ تھے، اور یہ فیصلہ صرف برٹش بلوچستان سے متعلق تھا، جبکہ کلات کی آزادی اور خود مختاری برقرار تھی اور اسے شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، یہاں میں رکوں گا، اور اگلے پروگرام میں ہم اسی بات کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن چونکہ اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن ہے اور تھوڑا سا میں نے موازنہ بھی کیا ہے، کیونکہ بلوچستان کا جو قبضہ ہے یا بلوچستان کی جو تاریخ ہے پارٹیشن کے بعد کی، اس کو کشمیر کی جو سیاست ہے یا کشمیر کے ساتھ جو ہوا 1947 میں اسے اس سے الگ کر کے نہیں دیکھتا۔ یہ ایک ہی گریٹ گیم کا پلان تھا، اس کا حصہ تھا۔ یہ 1947 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو مغربی سامراجی طاقتوں کا نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو رہا تھا، یہ اس کا حصہ تھا کہ بلوچستان کو کیسے توڑا جائے اور پاکستان میں شامل کیا جائے، جموں کشمیر کی ریاست کو کیسے توڑا جائے اور پاکستان میں شامل کیا جائے، تاکہ ایک یہ جغرافیکل اینٹی قائم کی جائے، ایک جغرافیائی زمین قائم کی جائے جو مغربی طاقتوں کی سہولت کار ہو، جو انگریزوں کی سہولت کار ہو، اور بعد میں ظاہر ہے امریکنز کی سہولت کار اور آج کل چائنا کی سہولت کار بنی ہوئی۔ مقصد یہ تھا اس وقت کہ کسی بھی طرح سے سوویت یونین جو ہے، جو اس وقت سوشلسٹ تھا، اس کے اثرات کو ہندوستان تک پہنچنے سے روکا جائے، یعنی سوویت یونین کو گرم پانیوں تک رسائی سے روکا جائے، اور دوسری طرف بھارت کا سینٹرل ایشیا کی جانب یعنی وسطی ایشیا کی جانب جو رستہ ہے زمینی، اس کو بلاک کیا جائے۔ آج تک بلوچستان اور کشمیر میں خون بہہ رہا ہے، اور وہ اسی لیے بہہ رہا ہے کہ یہ ایک غیر فطری تقسیم تھی، ایک غیر فطری یہ ملک قائم کیا گیا، جس کو آج تک نہ کشمیری جموں کشمیر کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور نہ ہی بلوچستان کے لوگوں نے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں بتائیے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو پھر اس میں ہم آپ کو اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ہسٹری آف بلوچستان کے ایپیسوڈ میں۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ۔